وآل محمد وعجل فرجهم صلی اللہ محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے مولا علی کے حوالے سے ایک معرفت علی علیہ السلام اور نورانیت کے ساتھ ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان محمدی نے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام سے جو سوال کیے تھے معرفت نورانیت کے حوالے سے، وہ گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور چند مصائب کے جملے بس، کیونکہ آج شب ہے 21 رمضان کی یہاں پر، اور اسی کے حوالے سے ایک مجلس برپا کی ہے جس حالات کے پیش نظر یہ مجلس اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے عزا خانوں میں لوگ پیش کر رہے ہیں، مالک کو پرسہ دے رہے ہیں، جتنی جس کی طاقت ہے، جتنی جس کی سکت ہے۔ اسی حوالے سے ایک دفعہ صلوات پڑھیں تاکہ میں اس روایت کا آغاز کروں۔ اللہم صلی علی محمد۔ محمد بن صدقہ سے نقل ہے کہ ابو ذر غفاری نے سلمان محمدی سے سوال کیا کہ امیر المومنین کی معرفت نورانیت کے ساتھ کیسی ہے؟ سلیمان نے کہا، اے جندب، جو کہ ابو ذر کا لقب ہے، اے جندب، آؤ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے لیکن آپ علیہ السلام کو نہ پایا، وہیں انتظار میں رہے یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ انہوں نے مقصد بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، خوش آمدید دوستو، آپ دین میں پابندی اور عہد کو پورا کرنے والے ہو اور کسی کوتاہی کے مرتکب نہ ہو، اگرچہ اس مطلب کا جاننا ہر مرد و زن پر واجب ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان، اے جندب، کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میرے بارے میں حقیقت، نورانیت اور معرفت حاصل نہ کر لے۔ جب یہ صفات اپنا لے گا تو وہ ایسے لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہوگا اور سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہوگا، یا عارف کامل ہو گیا ہوگا جس نے ایسی معرفت حاصل کرنے کے بارے میں کوتاہی کی ہوگی، وہ شک اور تردید میں باقی رہے گا۔ اے سلیمان، اے جندب، نورانیت کے ساتھ میری معرفت اللہ عز و جل کی معرفت ہے۔ اللہ اکبر۔ جملوں پہ غور کریں۔ نورانیت کے ساتھ میری معرفت اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کی معرفت میری معرفت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ نورانیت کے ساتھ میری معرفت اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کی معرفت میری معرفت ہے نورانیت کے ساتھ، اور یہ دین خالص ہے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ۔ سورہ بینیہ آیت 5۔ اور بندوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی مخلص ہو کر عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور دین میں افراط و تفریط سے کام نہ لیں بلکہ حد اعتدال سے کام لیں۔ آپ نے فرمایا، ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، یہ کیونکہ دین محمدی سہل ترین اور آسان ترین دین ہے۔ اس کے بعد وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ کی تفسیر میں فرمایا، جو کوئی بھی میری معصومین علیہ السلام کی ولایت کا حامل ہوگا
وہ نماز قائم رکھ سکے گا۔ اللہ اکبر، جملہ پہ غور کریں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ کی تفسیر میں معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ہماری ولایت کا حامل ہوگا وہ نماز کو قائم رکھ سکے گا۔ جو اللہ کا حکم ہے کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یعنی نماز کو قائم کس طرح رکھ سکے گا؟ جب تک ہماری ولایت کا حامل ہوگا وہی نماز کو قائم رکھ سکے گا، جبکہ ولایت کو قائم رکھنا دشوار کام ہے۔ بے شک نبوت محمدی، دین محمدی سہل ترین اور آسان ترین ہے، لیکن کیا مشکل ہے؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا، کیونکہ نماز قائم ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور ولایت کو قائم رکھنا دشوار کام ہے، کیونکہ اس کو قائم رکھنا اور دل سے قبول کرنا مقرب فرشتوں، پیغمبر مرسل یا ایسا مومن بندہ اس کا کام ہے جو امتحان خداوندی میں پورا اتر چکا ہو، اللہ نے اس کا امتحان لیا ہو۔ پس جب فرشتہ مقرب اور پیغمبر مرسل نہ ہو اور مومن کا امتحان نہ لیا گیا ہو، وہ اسے قبول نہیں کر سکتا۔ سلمان نے عرض کیا، یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، مومن کون ہے؟ اللہ اکبر، مومن کون ہے اور ایمان کی کیا حدود ہے؟ اسے بیان فرما دیجئے تاکہ اسے کامل طور پر پہچان لیں۔ آپ نے فرمایا، جس مومن کا امتحان لیا گیا ہو وہ ایسا ہے کہ جب بھی ہماری ولایت میں سے کوئی چیز اس تک پہنچے تو اسے فوراً قبول کر لیتا ہے، اور وہ کسی قسم کے شک اور تردید میں گرفتار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی بڑی وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ کی تفسیر آ رہی ہے کہ ولایت علی کا حامل ہوگا تو نماز قائم رکھے گا، اور ولایت کو قائم کرنا دشوار ترین کام ہے۔ اور جو معصوم مومن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مومن کے بارے میں کہ وہ کون ہے، اس کی ایمان کی حدود کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس مومن کا امتحان لیا گیا ہو وہ ایسا ہے کہ جب بھی ہماری ولایت میں سے کوئی چیز اس تک پہنچے تو اسے فوراً قبول کر لیتا ہے، اور وہ کسی قسم کے شک اور تردید میں گرفتار نہیں ہوتا۔ اے ابو ذر، یقین کرو میں اللہ کا بندہ ہوں اور خلق خدا پر اس کی طرف سے خلیفہ ہوں، مجھے اللہ نہ بناؤ، اس کے علاوہ جو چاہتے ہو ہمارے فضائل بیان کرو۔ یعنی کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب اللہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی آپ فضائل معصوم کے بیان کریں گے وہ آپ ان کے منتہا کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ جان لو کہ ہمارے مقامات کے باطن اور ان کی انتہا تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں ایک دفعہ بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، نعرہ حیدری علی حق دا ولی شیر جلی۔ اے ابو ذر، ہم جان لو کہ ہمارے مقامات کے باطن اور ان کی انتہا تک تم نہیں پہنچ سکتے، یعنی جو بھی فضائل بیان کرو تم کبھی بھی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے جو کمالات ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ اس سے بلند تر ہے جو تم میں سے کوئی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے وہ پھر بھی کم بیان کرتا ہے۔ جو اللہ نے جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کمالات ہیں وہ اتنے بلند تر ہیں کہ کوئی بیان کرنے والا اسے بیان کر ہی نہیں سکتا۔ جب تم نے ہماری ایسی معرفت حاصل کر لی تو تم مومن ہو۔ یہ شرط رکھی ہے مولا نے کہ کیا شرطیں ہیں کہ معصوم کہتے ہیں ہمارے لیے رب اللہ کو قرار دو، اس کے بعد ہمارے فضائل میں جو بھی بیان کرو وہ کم ہوں گے، بیان کرنے والا اس انتہائی کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور جب تم نے ہماری ایسی معرفت حاصل کر لی تو تم مومن ہو۔ سلمان محمدی نے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی علی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا جس نے آپ کی ولایت کو قائم کیا اس نے نماز قائم کی؟ بہت اہم ترین سوال ہے کہ جو وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو کے حوالے سے جو تفسیر آ رہی ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا آیت ہے اللہ کی، اس میں تفسیر میں سلمان محمدی پوچھ رہے ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیا جس نے آپ کی ولایت کو قائم کیا کیا اس نے نماز قائم کی؟ آپ نے فرمایا ہاں اے سلمان،
اس بات پر شاہد اور اس کی تصدیق پر اللہ کا یہ فرمان ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور صلات سے مدد طلب کرو، اور صلات بڑی سنگین چیز ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 مولا نے تلاوت فرمائی۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مولا کیا آگے فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس آیت شریفہ میں صبر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نماز سے مراد میری ولایت کو قائم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور صلات سے مدد طلب کرو، اور صلات بڑی سنگین چیز ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرتے ہیں۔ اور یہ صبر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کی حدیث ہے، تفسیر ہے اس آیت کی، اور نماز سے مراد ولایت علی علیہ السلام کو قائم کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یعنی مفرد کی ضمیر لایا ہے اور تثنیہ کی ضمیر نہیں لایا، یعنی یہ نہیں کہا وَإِنَّهُمَا لَكَبِيرَةٌ، بلکہ وہ کہا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ مفرد کی ضمیر صلات یعنی ولایت کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ ولایت کا تحمل سخت ہے، فقط خاشعین ہی اس کو قبول کر سکتے ہیں، اور خاشعین با معرفت مومن شیعہ ہیں۔ اب دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ مختلف مذاہب جو ہیں، قدریہ، خوارج، نواصب وغیرہ، وہ پیروکار جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فقط مولا فرماتے ہیں فقط میری ولایت ہے کہ جس کا اکثر لوگ انکار کرتے ہیں، بہت کم افراد نے اسے قبول کیا ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، میں ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ میں ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو بہت کم افراد ہیں جو ولایت کو قبول کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا علی کی ولایت کی تسلیم کرنا ہے۔ قرآن میں ایک اور مقام پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام کو یوں بیان کیا گیا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 45 میں کہ ان کے کنویں معطل پڑے ہیں اور ان کے مضبوط محل مسمار ہو چکے ہیں۔ سورہ حج میں آیت نمبر 45 میں اللہ یہ فرما رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے جو محل ہے ان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معصوم تفسیر فرما رہے ہیں، مولا علی تفسیر فرما رہے ہیں۔ قصر سے مراد، محل سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ کنواں جو معطل پڑا ہے وہ میری ولایت ہے جس کا انکار کرتے ہیں اور جس سے کوئی استفادہ نہیں کیا گیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ حیدری علی حیدر، یعنی اس آیت میں سورہ حج کی اس آیت میں کہ ان کے کنویں معطل پڑے اور ان کے مضبوط محل مسمار ہو چکے ہیں۔ قصر سے مراد، محل سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کنویں جو معطل پڑا ہے وہ میری علی علیہ السلام کی ولایت ہے جس کا انکار کرتے ہیں اور جس سے کوئی استفادہ نہیں کیا گیا۔ جو کوئی میری ولایت کا منکر ہے اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں مقرون ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو کوئی میری ولایت کا منکر ہے اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا، جتنا مرضی نبوت کی گواہیاں دے لیں۔ سورہ منافقون کی بھی آپ کو آیتیں شروع کی یاد ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ منافق ہیں۔ اس کی تفسیر میں معصوم فرماتے ہیں کہ یہ وہ تھے جو اللہ کی گواہی دیتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتے تھے، مگر علی علیہ السلام کی ولایت کے منکر تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو منافقین کہا۔ سورہ منافقون پوری ان پہ نازل ہوئی ہے انہی لوگوں کے بارے میں۔ اب اللہ نے جن کو لوگوں کو منافق کہا ہے وہ سورہ منافقین میں واضح ہے کہ اللہ ان کو منافق کہہ رہا ہے جو اللہ کی گواہی دیتے ہیں، رسول کی گواہی دیتے ہیں، مگر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی نہیں دیتے۔ جو کوئی میری ولایت کا منکر ہے
اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں مقرون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ان کے امام و پیشوا ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے رہبر اور رہنما ہیں اور پیغمبر اکرم کے جانشین ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور اے علی آپ کی میرے نزدیک وہی منزلت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے پہلے بھی محمد ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ پس ہر وہ شخص جس کی معرفت میرے بارے میں کامل ہوگی وہ دین مستحکم الہی پر ہے، کہ ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ بینہ میں کہ آیت نمبر 5 میں وَذَلِكَ دین القیم، یہی سچا اور مستحکم دین ہے، یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے اس بارے میں بیان۔ اس کے بعد ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے سلمان و جندب، عرض کرتے ہیں، جی یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر درود و سلام۔ آپ نے فرمایا، میں اور محمد اللہ کے نور سے ایک نور ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو بشری اطلاق میں لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 بھی موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے نازل کیا، اور معصوم اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہم ہی وہ نور ہیں جو نازل ہوئے قیامت تک۔ پھر اسی لیے دو مصرے قرآن ہے جو سامت کہتے ہو تم نزول، ناطق قرآن پہ تم نے بدلے ہیں سب اصول۔ جو بشری تقاضوں میں لے کے آتے ہیں معصومین کو، ان کو غور کرنا چاہیے اس آیت پہ۔ اور یہ معصوم کی حدیث، میں اور محمد اللہ کے نور سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کو حکم دیا کہ تو محمد اور دوسرے کو امر کیا تو علی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میری طرف سے کوئی ادا نہیں کرے گا مگر علی۔ اب اس کی واضح روایت بھی مولا نے آگے بتائی ہے کہ جب ابو بکر کو مشرکین سے برات کے لیے مکہ بھیجا گیا تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے۔ ابو بکر کو مشرکین سے برات کے لیے مکہ بھیجا گیا تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے، آ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جبرائیل کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ یہ کام خود کریں یا ایسے شخص کو بھیجیں جو آپ میں سے ہو۔ یہ جو رسول کی حدیث ہے کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، میری طرف سے کوئی ادا نہیں کرے گا مگر علی۔ اس کی مد میں مولا آگے فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو مشرکین سے برات کے لیے جب مکہ بھیجا تو جبرائیل نازل ہوئے، فوراً اللہ کا حکم لے کر آئے کہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ یہ کام آپ خود کریں یا ایسے شخص کو بھیجیں جو آپ میں سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو بکر کے پیچھے بھیجا تاکہ اسے واپس بھیج دوں۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کیا میرے بارے میں کوئی چیز نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ اس کام کو میرے یا علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی انجام نہیں دے گا۔ اے سلمان جندب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم، نعرہ حیدری علی حیدر۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ اے سلمان و جندب، وہ شخص جس میں اتنی لیاقت نہیں ہے کہ رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، وہ لوگوں کا امام اور پیشوا کیسے بن سکتا ہے؟ واضح طور پہ مولا فرما رہے ہیں، وہ شخص جس میں اتنی لیاقت نہیں کہ رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، وہ لوگوں کا امام اور پیشوا کیسے بن سکتا ہے؟ اے سلمان و جندب، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نور، پھر اس نور کا ایک حصہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا حصہ میں ان کا وسیع علی مرتضیٰ علیہ السلام۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے اور میں خاموش تھا۔ ہر زمانے میں ایک بولنے والا ہونا چاہیے، دوسرا خاموش۔ اے سلمان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے والے تھے اور میں ہدایت کرنے والا۔ اسی کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، سورہ رعد کی آیت نمبر 7۔ اس آیت میں منظر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہادی سے مراد میں ہوں۔ پھر اس کے بعد سورہ رعد کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک تلاوت فرمائی، جن کا ترجمہ یہ ہے: اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہر عورت کے شکم میں کیا ہے اور اس کے شکم میں کیا کمی اور زیادتی ہوتی رہی ہے، اور ہر شے کی اس کے نزدیک مقدار معین ہے۔ وہ غائب و حاضر سب کا جاننے والا ہے، بزرگ و برتر ہے، اس کے نزدیک سب کے سب برابر ہیں۔ جو بات آہستہ کہے یا بلند آواز سے کہے، اور جو رات چھپا رہے اور دن میں چلتا رہے، اس کے لیے سامنے اور پیچھے سے محافظ طاقتیں اللہ ہیں جو حکم خدا سے اس کی حفاظت کرتی ہیں، اور اس وقت کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کرے۔ اور جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ اس کے علاوہ کوئی کسی کا والی اور سرپرست ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا اور کہا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع کرنے والے اور میں پھیلانے والا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشت کے صاحب اختیار اور میں دوزخ کا صاحب اختیار۔ ہم جہنم سے کہیں گے اسے پکڑ لے اور اسے چھوڑ دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو ہلانے اور زلزلے کے صاحب اختیار ہوئے، اور میں سخت و شدید آوازیں یعنی بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک کا صاحب اختیار ہوا۔ میں صاحب لوح محفوظ ہوں، اور لوح محفوظ میں جو علوم ہیں وہ مجھے الہام ہوئے ہیں۔ اے سلمان و جندب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں: یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین سے مراد وجود اطہر و مقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ قرآن کی قسم کھاتا ہے، نون والقلم، نون سے مراد بھی خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد اللہ قلم کی قسم کھاتا ہے۔ اس آیت میں طٰہٰ سے مقصود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس آیت میں یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 اور 2، اس آیت میں طٰہٰ سے مقصود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے: اے ہمارے رسول، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اپنے آپ کو رنج و مشقت میں ڈالو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب ہدایت اور رہنمائی ہوئے، اور میں صاحب معجزات و کرامات ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہوئے، اور میں خاتم الاوصیاء۔ آیہ مبارکہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 میں الصراط المستقیم، میں صراط مستقیم سے مراد میں ہوں، میں نبا عظیم ہوں، وہ مہم خبر کہ جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا اور جس کا ذکر آیہ شریفہ النباء العظیم الذی ہم فیہا مختلفون سورہ نبا کی آیت 2 اور 3 میں موجود ہے۔ وہ میں ہوں، کسی نے بھی میری ولایت کے سوا کسی چیز میں اختلاف نہیں کیا۔ وہ میں ہوں، کسی نے بھی میری ولایت کے سوا کسی چیز میں اختلاف نہیں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب دعوت ٹھہرے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور میں صاحب شمشیر ہوں تاکہ سرکشوں کو نابود کروں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسل بنے، اور میں حضرت کا صاحب امر۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی کو نازل کرتا ہے۔ سورہ مومن آیت 15۔ اور وہ روح اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے کہ جو کسی کو عطا نہیں کرتا بجز فرشتہ مقرب یا پیغمبر مرسل یا پیغمبر مرسل کا جانشین ہو۔ اور اللہ جس کسی کو بھی اپنی روح عطا کرتا ہے وہ باقی لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اسے ایسی قدرت عطا فرماتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس قدرت کے سبب وہ واقعات و حادثات جو واقعہ ہو چکے ہیں یا واقعہ ہوں گے ان سے آگاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے مشرق اور مغرب سے مشرق تک
ایک لحظہ میں پہنچ سکتا ہے، اور جو کچھ نیتوں اور دلوں میں ہوتا ہے اس سے بھی باخبر ہوتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس سے بھی جانتا ہے۔ اے سلمان اور اے جندب، محمد ذکر یعنی یاد آوری کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، سورہ طلاق میں، اللہ نے تمہاری طرف ذکر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو تم پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 10 اور 11۔ مجھے مدت مرنے، بلاؤں اور احکام کاتے کا علم دیا گیا ہے۔ قرآن کا علم اور جو کچھ قیامت کے دن واقعہ ہوگا اس کا علم مجھ میں بطور امانت رکھا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے حجت اور برہان قائم کی، اور میں حجت خدا بن گیا۔ اللہ نے میرے لیے ہر وہ چیز قرار دی جو اول و آخر میں سے کسی کے لیے قرار نہ دی، حتیٰ کہ رسولوں اور مقرب فرشتوں کو بھی وہ چیز نہیں دی گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سلمان اور جندب، وہ میں ہی تھا جس نے نوح کو کشتی میں سکون و آرام پہنچایا اور کشتی کو ساحل تک پہنچایا۔ وہ میں ہوں جس نے یونس کو باذن خدا مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ میں نے ہی موسیٰ کو دریا عبور کرایا۔ میں نے ہی ابراہیم کو آگ سے نجات دلائی۔ وہ میں ہی ہوں جس نے نہروں اور چشموں کو روانی دی اور درختوں کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا۔ یوم ذلہ کا عذاب میں ہوں۔ اس میں قوم شعیب کو دیے جانے والے عذاب کی طرف اشارہ ہے جس کا سورہ شعراء نمبر 189 میں تذکرہ ہے۔ میں ہی نزدیک مقام سے آواز اپنے والا ہوں تاکہ میں ہی نزدیک مقام سے آواز دینے والا ہوں تاکہ جن اور انسان سن لیں۔ وہ میں ہوں جو جابر و ظالم اور منافقین کی آواز کو ہر روز ان کی اپنی زبان میں سنتا ہوں۔ میں ہی وہ خضر ہوں جس نے موسیٰ کو تعلیم دی۔ سلیمان بن داؤد کا معلم میں ہوں۔ ذوالقرنین میں ہوں۔ قوت پروردگار میں ہوں۔ اے سلمان اور اے جندب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور وہ میں ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے سلمان اور اے جندب، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور وہ میں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ رحمان آیت 19 اور 20 میں، وہ ہے جس نے دو دریا آپس میں ملا دیے اور ان دو کے درمیان فاصلہ قرار دیا تاکہ تجاوز نہ کریں۔ اے سلمان اور اے جندب، جو ہم میں سے مر جاتا ہے در حقیقت وہ مرتا نہیں ہے۔ غور کریں اس جملوں پہ، غور کریں۔ جو معصوم کی نسبت سے میت اور موت کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے کھلے الفاظ میں مولا فرماتے ہیں، جو ہم میں سے مر جاتا ہے در حقیقت وہ مرتا نہیں ہے، جو ہم میں سے غائب ہو جاتا ہے در حقیقت وہ غائب نہیں ہوتا، ہم میں سے جو قتل ہو جاتا ہے در حقیقت وہ قتل نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا سلمان ہے جندب، دونوں نے عرض کیا جی امیر المومنین آپ پر درود و سلام، میں گزرے ہوئے اور آنے والے ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہوں اور روح عظمت سے میری تائید ہوتی ہے۔ میں ان تمام اوصاف کے ساتھ اللہ کے بندوں میں سے ایک ہوں۔ ہمیں اللہ نہ کہو، اس کے بعد جو چاہو ہماری فضیلت میں کہو، اور جتنی بھی کوشش کر لو اللہ نے جو ہمارے لیے مقام و مرتبہ قرار دیا ہے اس میں سے 10ویں حصے کے 10ویں حصے تک تم نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ہم اللہ کی طرف سے نشانی، رہنما، حجت، جانشین، امین اور پیشوا ہیں۔ ہم اللہ کا خوبصورت چہرہ، ہم اللہ کا خوبصورت چہرہ، دیکھتی ہوئی آنکھ، سننے والے کان ہیں۔ ہمارے سبب اللہ اپنے بندوں کو عذاب و جزا دیتا ہے۔ ہمیں اپنی مخلوق میں سے اس نے چن لیا، اختیار کیا اور پاک کیا۔ گر کوئی چرا کرے، اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرے تو اس نے کفر کیا اور مشرک ہوا، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہ کیا جائے بلکہ وہ بندے ہیں جن سے سوال کیا جائے۔ سورہ انبیاء آیت 23۔ پھر آپ نے فرمایا
اے سلمان جندب، جو کوئی بھی میری بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لے آئے اور اس کی شرح و تفسیر کی تصدیق کرے جسے میں نے دلیل کے ذریعے ثابت اور واضح کیا، تو وہ ایسا مومن ہے جس کے دل کا اللہ ایمان کے لیے امتحان لے چکا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول چکا ہے اور کشادہ کر دیا ہے۔ وہ ایسا با کمال عارف ہے جو معرفت، آگاہی اور کمال کے انتہائی درجے پر فائز ہے۔ اس کے برعکس جو کوئی بھی میری کہی ہوئی باتوں میں شک کرے، جان بوجھ کر مخالفت کرے، انکار کرے اور سرگردان و مضطرب رہے، تو وہ غلطی پر ہے اور کوتاہی اور دشمنی کا شکار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سلمان جندب، میں اللہ کے اذن کے ساتھ مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں، جو تم کھاتے ہو اور گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو کے بارے میں خبر دیتا ہوں، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے جانتا ہوں، اور میری اولاد سے دوسرے امام بھی اس معرفت کے حامل ہیں، اور وہ جب چاہیں ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب حقیقت میں ایک ہیں۔ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ معصوم کہ آپ کو وہ فرامین یاد ہونے چاہیے کہ نحنو ارادت اللہ، نحنو مشیت اللہ، نحنو ارادت اللہ، نحنو مشیت اللہ۔ جو کچھ بھی اللہ کا ارادہ ہے وہ ان کا ارادہ ہے، جو بھی ان کا ارادہ ہے وہی اللہ کا ارادہ ہے، جو ان کی مشیت ہے وہی اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ کی مشیت ہے وہ ان کی مشیت ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں ہمارا اول محمد، اوسط محمد، ہم سب محمد، بس ہمارے درمیان فرق پیدا نہ کرو۔ جب ہم چاہتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے، اور جب ہم نہ چاہیں تو اللہ بھی نہیں چاہتا۔ بدبختی اور تمام بدبختی اس شخص کے لیے ہے جو ہمارے فضائل و خصوصیات اور ہمیں اللہ کی عطا کردہ معرفت کا انکار کرے۔ جو بھی ایسا کرے گا در حقیقت اس نے اللہ کی قدرت، اللہ کی منشا اور ہمارے بارے میں اللہ کے ارادے کا انکار کیا ہے۔ اے سلمان جندب، اللہ نے ہمیں ان تمام چیزوں سے بلند اور افضل ترین مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دونوں عرض کرتے ہیں امیر المومنین، وہ خصوصیت کون سی ہے جو ان تمام خصوصیات سے بلند تر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے اللہ نے ہمیں اسم اعظم عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں آسمانوں، زمین، بہشت اور دوزخ تک دسترس حاصل ہے۔ آسمان کی بلندیاں، زمین کی اتھا گہرائیاں، مغرب، مشرق اور عرش الہی ہماری پہنچ میں ہے، عرش الہی ہماری پہنچ میں ہے۔ ہر چیز حتیٰ کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، دریا، بہشت اور جہنم ہماری اطاعت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے جو ہمیں اسم اعظم کے ذریعے عطا کی ہیں، ان تمام اوصاف کے باوجود ہم کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں بھی ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور ان امور کو حکم پروردگار سے انجام دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے وہ با کرامت بندے ہیں جو گفتگو میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور اس کے امر اور حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہمیں اس نے معصوم اور پاک بنایا ہے اور اپنے بہت سے اور ہمیں فضیلت بخشی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 مولانا نے تلاوت فرمائی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اور سورہ زمر کی آیت میں، اور کافرین عذاب کے سزاوار ہوئے اور ان کے بارے میں اللہ کے عذاب کا وعدہ حتمی ہے، اور اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا اور بخشا ہے لوگ اسے قبول نہیں کرتے اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ اے سلمان جندب، یہ ہے آپ کے اس سوال کا جواب جو آپ نے میری نورانیت اور معرفت کے بارے میں کیا تھا۔ اسے حفظ کر لو، اسے حفظ کر لو، اسے حفظ کر لو اور اس کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ باعث رشد و ہدایت ہے۔ بے شک ہمارے شیعوں میں سے کوئی بھی حد بصیرت تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ وہ مجھے نورانیت کے ساتھ پہچانتا اور میری معرفت رکھتا ہو۔ جب میری معرفت حاصل کر لی تو وہ حد بصیرت، بلوغ اور کمال تک پہنچ جائے گا اور علم کے دریا کے اندر غوطہ زن ہوگا، فضیلت و برتری کا درجات طے کرے گا، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز اور اس کے پوشیدہ خزانوں سے آگاہ ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا کو جو عزت، جو اکرام اللہ کی طرف سے بخشا، مخلوق نے اس کا کچھ احترام نہ کیا۔ مولا کو مسجد کوفہ میں دوران نماز ظالموں نے تلوار سے شہید کر دیا۔ آج 21 رمضان کی شب ہے، جو ہم نے پہلے مولا کے تمام مصائب تو آپ کے سامنے پیش گزار ہیں، سب نے آپ نے سنے ہیں اس حوالے سے، لیکن آج کی شب میں مولا کی بیٹیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں مصائب کے حوالے سے۔ جتنے بھی آج جو وقت ہے بی بی عالیہ پر، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قیامت تک
امام حسین کے قتل کی گرمی مومنوں کے دلوں کو تڑپاتی رہے گی، اور وہ بیٹیاں، وہ زہرا کی بیٹیاں، کجا زہرا کی بیٹیاں اور کجا کربلا کا جنگل، مدینہ ویران ہو گیا اور کربلا آباد ہو گئی، جنگل میں چہل پہل ہے، رسول زادیاں جنگل میں پہنچ گئی ہیں، دریا کے کنارے غریبوں کے خیمے لگ گئے ہیں، سوچنے کے لیے یہی فکرہ، کجا زہرا کی بیٹیاں اور کجا کربلا کا جنگل۔ 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کا بھرا گھر تھا، 5 بہنیں حسین علیہ السلام کی، 5 بیٹیاں ہیں حسین علیہ السلام کی، سفر میں ساتھ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، 4 حرم ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور امام حسین علیہ السلام کی جب شام کے جو زوار ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ 2 قبریں دیکھ کر، ایک پر تو لکھا ہے سکینہ اور ایک پر لکھا ہے رقیہ، یہ دونوں نام بی بی کے ہی ہیں، اصلی نام تو بی بی زہرا کے نام پر ہے، سکینہ ہے سکون سے، رقیہ ہے رقت سے۔ یہ معصومہ علیہ السلام باپ کے سینے پر اتنے سکون سے سوتی تھی کہ ہر کوئی سکینہ کہتا تھا۔ شام میں آ کر اتنا روئی، زندان میں آج تک رونے کی آوازیں ہیں، شام میں آ کر اتنا روئی کہ ہر کوئی رقیہ کہنے لگا۔ آئے ایک منت ہے کہ اگر آنسو نہ آئے تو گردن جھکا لے، تو بی بی کا نام رقیہ اس رونے کی وجہ سے پڑا۔ بی بی کی ایک دفعہ صلوات پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ۔ غریب کی تیاری کے دن آ گئے ہیں، جب بی بی نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام کو ولید ملعون نے دربار میں بلایا ہے، تو دونوں بازو پکڑ کر بی بی کھڑی ہو گئی، عرض کیا میں نہیں جانے دوں گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ولید میرا قاتل نہیں ہے اور نہ ہی مدینہ میرا مقتل۔ مولا عباس علیہ السلام نے آواز دی، اکبر، قاسم، حنفیہ، اون و محمد، عبداللہ ابن جعفر، علی کے گھر میں علی کی آواز، کوئی ادھر سے نکلا کوئی ادھر سے نکلا، اکٹھے ہو کر سید روانہ ہوئے، دربار سے سید واپس آئے، فہرست بننا شروع ہوئی۔ فہرست کے آغاز پر لکھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کاٹ دو اسے، لکھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام کی پاک ماں آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ مردوں کے نام بچے کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، بچوں کے نام لکھے گئے مردوں سے اوپر۔ غریب کی آواز آئی، عباس مستورات کے نام لکھو۔ بجلی گر گئی غازی کے اوپر، آقا حکم آہستہ سے فرماتے ہیں لکھو عالیہ بنت علی۔ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے، رو کر عرض کیا اجازت دے تو میں رقیہ کا نام لکھ لوں۔ حضرت عباس علیہ السلام کو نام لکھنا پڑا۔ غریب نے اپنا بایاں ہاتھ آنکھوں پر رکھا، مولا عباس نے بغیر دیکھے ہوئے لکھا، سرکار وفا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نام لکھا۔ زے کہیں پر لکھا گیا، یہ کہیں پر لکھا گیا، نون کہیں پر لکھا گیا، بے کہیں پر لکھا گیا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں غازی آنکھیں کھول دے، جیسے آپ نے نام لکھا ہے ویسے ہی اللہ نے تقدیر لکھی ہے۔ کبھی کربلا جائے گی، کبھی کوفہ جائے گی اور کبھی شام جائے گی۔ 7 سال کی سیدزادی بطول کے چہرے والی رہ گئی، حسرت بھری نگاہوں سے غازی کو دیکھتی رہی، رو رو کے کہتی تھی میرا نام کیوں نہیں لکھا، میرا نام کیوں نہیں لکھا۔ اور میر انیس کا ایک شعر ہے کہ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہماری میں جگہ دو، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہماری میں جگہ دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے علی اصغر کی دائی بنا کر ساتھ لے چلو، میں تیرے اصغر کو بہلاتی رہوں گی۔ اب بی بی کو پتہ چل گیا کہ بابا مجھے ساتھ نہیں لے جاتے، تو علی اصغر علیہ السلام کو اٹھا کر
زہرا کی حویلی میں بیٹھ گئی اور لوریاں دے کر کہتی ہے اصغر سارے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مہربانی کرنا تو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تیری خدمت کروں گی، تجھے حسین سمجھوں گی، تجھے غازی سمجھوں گی، تجھے اکبر سمجھوں گی اور تجھے قاسم سمجھوں گی۔ اصغر کیا بہنیں اکیلی گھر میں چھوڑی جا سکتی ہے؟ اتنی بڑی زہرا کی حویلی، میں اکیلی رہ گئی تو مر جاؤں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب سکینہ لینے کے لیے آئی تو علی اصغر علیہ السلام جناب بی بی سے لپٹ گئے۔ جناب بی بی نے علی اصغر کو آواز دی، امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اصغر بیٹا۔ امام حسین علیہ السلام بی بی کے سامنے آئے، بابا ایک دو صلوات پڑھے۔ امام حسین جھکے، اصغر علیہ السلام کے کان میں کوئی فکرہ کہا۔ علی اصغر علیہ السلام نے فوراً بی بی کو چھوڑا اور امام حسین علیہ السلام کی جھولی میں آ گئے۔ بی بی پیچھے دوڑی، آواز دے کر کہتی ہے بابا بے شک لے جا، میں اصغر کو نہیں مانگتی، لیکن اتنا تو بتا دیں کہ آپ نے علی اصغر سے کہا کیا ہے؟ آواز آئی، میں نے بس اتنا کہا ہے اصغر تو مدینے میں رہ جا، جہاں پر میں اتنے تیر کھاؤں گا وہاں پر تیرے حصے کا تیر بھی حسین اپنی گردن پر کھا لے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین، ماتم علی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔